اس لیے کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1974 کو ایک آئین اور قانون ہماری قومی اسمبلی جو ہمارا ایک مقننہ قانونی ادارہ ہے اس کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا جس کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا گیا۔ یہ یوں ہی ایک اعلان یا یوں ہی ہماری دستور ساز اسمبلی کے اندر ایک چیز آئی اور پیش ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے 100 سال کی جد و جہد ہے، تاریخ کا ایک تسلسل ہے، قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور ان قربانیوں کی اس داستان کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا آ رہا ہے کہ ختم نبوت کے لیے لوگوں نے کیسے قربانیاں پیش کر دی۔ اس وقت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم الشان واقعہ جس میں ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان سے ایک چیز پہ کمپرومائز کرنے کا کہا گیا، اور وہ یہ کہ مسلمہ نے کہا کہ تم اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کے نبی بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن تم میری نبوت کا اعلان بھی کر دو۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے سامنے یہ کہا تھا، جس موقف کو مسلمہ تم دہرا رہے ہو، انا اصم لا اسمع، میں گونگا ہوں، بہرا ہوں، سن نہیں سکتا ہوں۔ جب بات اللہ کے نبی کی نبوت کی آئی تو حضرت حبیب بن زید کی آنکھیں بھی کھلی، دماغ بھی کھلا، اور کہا کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں اپنے آقا پر اپنی جان کے ٹکڑے بھی وار کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اس عقیدے پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ کی ایک وہ داستان ہے جس نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہم کبھی بھی دین کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں، اس لیے کہ دین ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا تعارف ہے، اللہ کے ساتھ ملانے اور قرب ایک ذریعہ ہے۔ آقا نامدار سے محبت کے جو انداز ہم اپنی زبانوں سے جن کا اظہار کرتے ہیں، یہ دل کے اندر جن جذبات کو ہم رکھتے ہیں، ان سارے کے سارے محبت برے عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات تبھی ہم قائم کر سکتے ہیں جب ہمارا دین ہمارے سامنے بالکل یوں سمجھ لیجئے اول بنیاد پر اور ترجیحی بنیاد پر ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تاریخ ایک تسلسل ہے۔ مسلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا، اللہ کے نبی سے کہا آپ اتنا پیغام بھیجا، آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ مسلمہ میرے نبوت میں میرا جانشین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس چھڑی کے بقدر چیز بھی تمہیں نہیں دوں گا، تم مجھ سے نبوت کی جانشینی مانگتے ہو۔ اس نے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیغمبر مصطفیٰ نے خود فرمایا تھا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اعلان قرآن نے کیا۔ اہل علم لکھتے ہیں نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، تو قرآن نے ایک عام چیز کی نفی کر دی کہ نبوت بھی نہیں ہو سکتی۔ رسالت تو چند نبیوں کو ملی ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں بلکہ ہر رسول نبی ہوتا تھا۔ تو قرآن نے کہا نبوت ہی جاری نہیں ہوگی چاہے کہ رسالت کے مقام کی بات ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے اس قرآن اور اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت عام کی نفی کر دی، کوئی بھی نبوت کا دروازہ کسی قسم کی نبوت اس کے بعد نہیں ہے، اور تمام مفسرین نے اس مضمون کو لیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 ایسے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کہیں گے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو نبوت محمدی کو مان کر کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہاں ایک بڑا دجل یہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ کلمہ ہماری طرح پڑھتے ہیں، نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، آذان ہماری طرح دیتے ہیں، روزے ہماری طرح رکھتے ہیں، اخلاق میں ہماری طرح ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر قادیانیت اور مرزائیت کا یہی وہ دجل ہے کہ وہ اسلام کے ٹائٹل کو استعمال کر کے اپنی قادیانیت اور اپنی مرزائیت کو یوں پروان چڑھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہیں،
ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل کے ساتھ یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ مذہبی لوگ یہ ہمیں قبول نہیں کرتے بطور اسلام۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا قائل تھا۔ مسیلمہ کذاب بھی اپنے دور کے اندر جب آذان کے کلمات کہلواتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ وہ بھی کہتا تھا، اللہ کے نبی کی رسالت کا وہ بھی معترف تھا، پیغمبر مصطفیٰ کی نبوت کا وہ بھی قائل تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں اس نبوت کے لیے ایک تکمیل، ایک مجدد ہوں، اس نبوت کی ایک جانشین نبوت ہوں، یعنی نبوت کی ایک تقسیم اس نے پیدا کر دی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اذان میں اللہ کے نبی کی رسالت اور پیغمبر مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دیتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے وارث نبوت، پہلے خلیفہ اول، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آسمان سے سلام کے پیغام آئے، جنہوں نے پیغمبر کی رفاقتیں حاصل کی، جن پر اللہ کے نبی کا اعتماد تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح امامت پر کھڑے ہو کر دنیا کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کو منصب خلافت پر قائم رکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر ان کمالات کا مجسمہ ہے کہ صدیق اکبر کو جو ہے میرے بعد جو ہے وہ خلافت کا تاج اور صحرا ان کے سر پر آنا چاہیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ چیلنجز سامنے آ گئے، زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ سامنے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی جب چلے گئے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ہم نے یہی سوچا کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور ہم دیتے رہیں گے، یہی ہوگا کہ ان لوگوں کی زکوٰۃ ہمیں نہیں ملے گی اور ہم دین کے اس پیغام کو، اپنے پیغام کو اپنے طور پر چلاتے رہیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے وہ قوت اور طاقت اور وہ سوچ اور فکر اور وہ جذبہ عطا فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے یہ موقف رکھا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا وہ دین، جس دین کو اللہ کے نبی نے طائف کی گلیوں میں خون بہا کر، جس دین کو پیغمبر مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا، مکے کی تکلیفیں برداشت کی، جہاد کے وہ ولولے اللہ کے نبی نے ہمارے زندگیوں کے اندر پیدا کیے، بدر، احد، احزاب اور حنین کے معرکے ہم نے لڑے، تلواریں ہم نے چلائیں، جانیں صحابہ نے دی، ٹکڑے صحابہ نے جس دین کے لیے کروا دیے، آج وہ دین کم ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کی زندگی میں دین کے اندر نقص اور کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، وہ مسیلمہ کی جو اپنی نماز اور اپنی اذان کے اندر بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس نبوت کے ساتھ ایک نبوت کو مانتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے اسے منکر ختم نبوت کہہ کر اس کے خلاف قتال کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اس وقت یہ سخت اقدام نہ لیتے تو دنیا میں آج تک نہ جانے کتنے ہزار نبی پیدا ہو چکے ہوتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے لگایا تو امت کو ایک پیغام مل گیا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہی معاملہ مرزا غلام قادیانی کا ہے، اس کے ماننے والے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے ماننے والے، میں نے کتنی دفعہ ختم نبوت کے عنوان پر جب گفتگو کی تو یہ بات بتلائی، یہ وہ دجل ہے جس سے ہمارے مسلمان سب سے زیادہ اس دجل کے اندر آ کر قادیانیت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ہماری طرح نماز، ہماری طرح اذان، ہماری طرح حج، بھائی یہ ساری چیزیں میں نے ابتدا میں ایک بات کہی، عقیدہ اصل ہے، عمل اس کے بعد ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے عمل ہے، اذان دیتا ہے یہ عمل ہے، حج کرتا ہے یہ عمل ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کا فائدہ بتلائیے کیا ہے؟ اور کسی کے ایمان اور اسلام کا جو مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو مومن کہتے ہیں یا کسی کو کافر کہتے ہیں، اس کی بنیاد عمل نہیں ہوتا، اس کی بنیاد عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ درست ہے تو کہیں گے کہ یہ آدمی مومن ہے۔ عقیدے کے اندر ہی اگر فساد، کوئی نبوت کا منکر اور کسی نے اللہ کی ذات عالی کا انکار
کسی نے دین کی بنیادی ضروریات اور ان چیزوں کا انکار کر دیا کہ جو بالکل نصوص قطعیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، تو ایسے آدمی کو ہم عقیدہ یا ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو یوں عمل کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کا فتویٰ نہیں لگتا، کفر اور اسلام کا فتویٰ عقیدے کی بنیاد پہ لگتا ہے۔ تو 7 ستمبر کا دن 1974 کا دن یہ تاریخی قربانیوں کا ایک ایسا خوبصورت تسلسل ہے، ایک ایسا تسلسل ہے کہ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہو کہ کیا اسلام حق اور سچ مذہب ہے، تو یہ جان لو کہ اگر علامہ انور شاہ کشمیری جیسا ذہین اور بہترین حافظے والا آدمی اگر مسلمان ہے تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اپنے زمانے کی انہوں نے بات کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر قادیانیت اور اس فتنے کے خلاف اتنا خوبصورت کام کیا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر میں ختم نبوت کا کام نہیں کر سکا، کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ محدث العصر، اپنے زمانے میں امام الحدیث یہ بات کہہ رہا ہے، اپنے زمانے کا وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے جسے دنیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے جن کو اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کئی 100 صفحات کی کتاب علامہ انور شاہ کشمیری جب ایک دفعہ پڑھتے تھے تو وہ پوری کی پوری کتاب انہیں ازبر یاد ہو جاتی تھی۔ بلکہ کتنی کتابیں ایسی ہیں جو علامہ انور شاہ کشمیری نے کسی لائبریری اور مکتبے کے اندر زبانی ایک دفعہ پڑھی اور پھر ان کو لکھا، آج وہ کتابیں کتابی شکل میں چھپ کر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ حافظہ تھا، اللہ نے ان کو وہ ذہانت، وہ حافظہ، اور یہ حافظہ اتنا بہترین کیسا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی گھریلو زندگی میں اپنی اہلیہ کو یہ کہا کرتا تھا کہ جب میں مسجد میں نماز کے لیے جاؤں یا گھر سے باہر ہوں واپس آؤں تو اگر کوئی غیر محرم عورت گھر کے اندر ہے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم پردے کو لٹکا دینا، جس سے میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت کوئی غیر محرم عورت ہے اور مجھے گھر میں احتیاط سے اور نظریں جھکا کے داخل ہونا چاہیے۔ لیکن ایک موقع پر ان کی اہلیہ بھول گئی اور وہ پردہ نیچے نہیں لٹکا سکی۔ حضرت کشمیری جب اپنے گھر کی طرف آئے، ان کی پہلی نظر اس غیر محرم عورت پر پڑی، اپنی نظر کو جھکایا تو فرمانے لگے اس ایک نظر کی وجہ سے 40 دن تک میرے حافظے پہ اس کا اثر پڑا رہا۔ ہماری کتنی نظریں غیر محرم پر پڑتی ہیں، ہم نے ان نظروں کو بے لگام چھوڑا ہے۔ اللہ کے قرآن کے نظام تعلیم اور احکامات سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ یہی نظر ایک دلکش نظارہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر لاتی ہے اور پھر انسان کسی گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس مقدمے کو ختم کر دیا کہ تم نظر کو ہی جھکا لو تاکہ وہ دلکش مناظر تمہارے دل اور دماغ کا حصہ نہ بن سکے، تم کسی گناہ کی طرف آگے بڑھ نہ سکو۔ اس لیے وہ علامہ انور شاہ کشمیری یہ فرماتے ہیں، اگر میں ختم نبوت کا کام نہیں کر سکا تو گلی کا کتا بھی انور شاہ کشمیری سے بہتر ہوگا۔ ہم اور آپ ذرا سوچ لیں، ہم نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ 53 کی تحریک ختم نبوت میں تو ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دے دی۔ 54 کی ختم نبوت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد پڑی اور اس مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ ہوئے۔ یہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھے، انگریز کی کال کوٹریوں کے اندر اللہ کے نبی کے اس ختم نبوت کے مشن اور تحفظ کے لیے زندگی کا ایک حصہ گزار دیا۔ اور اس وقت کے گورنر نے امیر شریعت سے یہ کہا تھا، اگر تم ختم نبوت کے اس عنوان اور اپنے اس مقدمے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو امیر شریعت نے جیل کی کال کوٹری میں یہ کہا تھا، یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، میں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا کہنا یہ بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ امیر شریعت نے اس وقت دنیا کی تمام تر ان چیزوں، رنگینیوں اور عنایوں کو، یہ امیر شریعت کا لقب بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو عطا فرمایا۔ اور جب یہ لقب عطا فرمایا تو اس وقت امیر شریعت کے ہاتھ پر وقت کا وہ امام علامہ انور شاہ کشمیری خود بیعت کر رہا ہے
کہ ختم نبوت کے لیے امیر شریعت تمہاری ان کوششوں کاوشوں کے لیے میں انور شاہ کشمیری تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ پھر پاکستان کے اندر جب مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کا کاز اور مشن فقط یہی تھا کہ ہم نے صرف اور صرف مرزائیت کو ٹارگٹ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اس ٹارگٹ میں اور مرزائیت کو ٹارگٹ کر کے اس کے خلاف تحریک کے اندر کوئی بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ اگر مد مقابل آتے ہیں تو ہماری تحریک کا نقطہ اختتام مرزائیت اور قادیانیت کا خاتمہ ہے۔ کوئی حکومت آڑے آتی ہے پھر ہمارے مد مقابل وہ ہو جائے گی، کوئی شخص کوئی منصب عہدہ اگر آڑے آتا ہے تو وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ ہم جس منزل کا سفر طے کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ آپ یقین کریں گے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ قادیانی تو تھوڑی سی تعداد کے اندر ہوں گے اور یہ لوگ کیوں ان کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ قادیانیت کا نیٹ ورک اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے وہ تصورات بھی ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک شخص جو اس وقت وزیر خارجہ کے منصب پر ظفر اللہ قادیانی جب فائز ہوا تو اس نے ایک فائدہ اس وقت یہ پہنچایا تھا کہ یہ چنیوٹ کے قریب ربوہ کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین پر اس نے 1000 ایکڑ جگہ قادیانیوں کو اس وقت الاٹ کی تھی جب بر صغیر کی یہ تقسیم کا معاملہ آیا تو اس کے بعد یہ جگہ الاٹ ہوئی۔ آج پورے پاکستان کے اندر قادیانیت کے نیٹ ورک کو اس 1000 ایکڑ زمین جو ربوہ کی سرزمین ہے وہاں سے چلایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر قادیان سے قادیانیت نیٹ ورک کو چلایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر ربوہ سے چلایا جا رہا ہے، اسرائیل کے اندر حیف سے اس نیٹ ورک کو چلایا جا رہا ہے۔ پوری مغرب کی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، اور امت مسلمہ کے افراد جب کبھی بھی ہمارے سامنے ختم نبوت کا کوئی تقاضا آتا ہے، میرے دوستو سچی بات یہی ہے ہم اس تقاضے کے لیے اپنے وقت کو نہیں نکالتے۔ ہمارے کاروبار اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا قربان نہیں ہو سکتے؟ صحابہ جانیں دے کر چلے گئے، لوگوں نے توپوں کے اور گنوں کے دہانوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی عظمت کی گواہی دی۔ تو ہم سے اگر یہ تقاضا آ جائے کہ بھائی اس جگہ پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ حضرات کی تائید کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے یہ ستمبر کے مہینے میں 3 سرگرمیاں جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، ایک تو یہ کہ ہماری 22 ستمبر کو جو ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام عظیم الشان کانفرنس ہے، اس کا بعد میں بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک تو اس کانفرنس میں آپ تمام حضرات شرکت کرنے کا وعدہ کریں، اپنے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ 7 ستمبر جو ابھی بدھ کا دن آ رہا ہے، اس بدھ کے دن میں ختم نبوت ریلی ہے۔ ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کفر اگر ختم نبوت کے اس مشن کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو امت مسلمہ کیا یہ اظہار نہیں کر سکتی کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو انشاءاللہ 12 کو سے پریس کلب اسلام آباد 0 پوائنٹ سے ہوتے ہوئے ختم نبوت ریلی ہوگی۔ جن حضرات کے پاس موٹر سائیکل ہیں یا گاڑیاں ہیں، یہاں سے دن 2 بجے یہ روانگی ہوگی۔ آپ تمام حضرات اس ریلی کے اندر بھی شرکت کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ میرے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ کام کر کے آپ نے روز محشر اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق بننا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے دین نے تھوڑا سا ہم سے وقت مانگا، ہم نے وقت دے دیا۔ انشاءاللہ 12 ستمبر اسی مسجد کے اندر ہم نے ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے، اور وہ لیاقت باغ راولپنڈی کی ختم نبوت کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں ہوگی۔ اس کا بھی اعلان اگلے جمعے میں ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس کے لیے بھرپور مشن کے طور پر آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان جذبوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ان ارادوں کو اللہ تعالیٰ استحکام ان میں پیدا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔